یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ اور کچھ دوست جو ہے وہ یوٹیوب پر ہی سوال کر دیتے ہیں کہ بھئی میں نے اپنے ہاتھ کی فوٹو بھیجی، آپ اس کا جواب دے دیں۔ تو پیارے دوستوں، میں بار بار آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ یوٹیوب پر بھیجے گئے کسی سوال کا جواب ہم نہیں دیتے۔ اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے اور اس کا مفت جواب اگر آپ کو چاہیے کہ مفت جواب دیا جائے، تو پیارے دوستو، ویڈیو کے اوپر جو یہ نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، اس نمبر پر واٹس اپ کریں، اپنے ہاتھ کی فوٹو بھیجیں اور کوئی بھی سوال بھیجیں۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ اپنا نام دینا نہیں چاہتے، بہت سے ایسے ہماری خواتین اور بچیاں اور بہن بھائی ہیں جو اپنا نام شو نہیں کرنا چاہتے، تو اپنے نام کے ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نام سے پہلے ایس کر دیں، 1 کر دیں، 2 کر دیں، ٹی کر دیں، سی کر دیں، کچھ بھی کوئی کوڈ ورک لگا لیں جس سے آپ پہچان سکیں کہ یہ آپ کے ہی سوال کا جواب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کوشش کیجیے گا شہر کا نام ضرور لکھیں، کیونکہ اگر ایس نام کے 4 سوال آئیں گے تو چاروں سوالوں کے جواب آپ کے تو نہیں ہوں گے نا، تو اس لیے شہر کا نام لکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کا سوال کا جواب ہے۔ تو پیارے دوستو، بہت سے دوستوں نے فرمائش کی، بہت سی بچیوں نے فرمائش کی کہ ہاتھ میں 2 شاخہ لکیر جو ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور 2 شاخہ ایک لکیر نہیں، ساری کی ساری لکیریں اگر 2 شاخہ ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، آپ ہمارے صرف دوست نہیں، آپ ہمارے فیملی ممبر بھی ہیں، کیونکہ آپ ہماری ہر ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں اچھے آئیڈیا دیتے ہیں کہ اس لکیر پہ بات کرو، اس موضوع پہ بات کرو، تو اس پہ بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھنے والی ہے جو کہ شاید آپ لوگ بھول جاتے ہیں، وہ یہ کہ میں آپ کو بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ یوٹیوب پر آپ سوال نہ بھیجا کریں۔ آپ کو اگر کوئی کسی سوال کا جواب چاہیے کہ آپ کو یہ سوال پوچھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو جو اسکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے نا، اس نمبر پہ آپ واٹس اپ کریں اور اس پہ ہاتھ کی تصویر بھیجیں۔ اور اس میں بہت سی بہنیں بچیاں جو ہے نا وہ یہ کہتی ہیں کہ جی ہم اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ بھئی دیکھیں، آپ نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس طرح بھی کر سکتی ہیں کہ اپنا نام نہ لکھیں اور نام کے آگے کوڈ ورک لکھ دیں۔ کوڈ ورک سے مراد یہ کہ ایس لکھ لیں، ٹی لکھ لیں، یعنی آپ کا نام اگر ایس سے آتا ہے تو ایس لکھ لیں، اگر آپ کا نام ٹی سے آتا ہے تو ٹی لکھ دیں، آپ کا نام جی سے آتا ہے تو جی لکھ دیں۔ اور اس طرح سے لکھنے کے ساتھ ایک کام اور کیجیے گا کہ آپ نے مثال ایس دیا، اپنا نام کے ساتھ نام کی جگہ ایس دے دیا، اب ایس نام کے اگر 4 یا 5 لوگ ہیں تو وہ سب یہ سمجھیں گے کہ میرے سوال کا جواب ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایس لکھو تو آگے اپنے شہر کا نام ضرور لکھو، اپنے شہر یا اپنے علاقے کا نام ضرور لکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ آپ کے ہی سوال کا جواب ہے۔ تو پیارے دوستو، جیسا کہ ہم نے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، زندگی کی لکیر کا 2 شاخہ ہونا، دماغ کی لکیر کا 2 شاخہ ہونا، دل کی لکیر کا 2 شاخہ ہونا، تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ قسمت کی لکیر کا 2 شاخہ ہونا، اور شادی کی لکیر کا 2 شاخہ ہونا، اور سفر کی لکیر کا 2 شاخہ ہونا، یعنی میرج لائن کا 2 شاخہ ہونا، لک لائن کا 2 شاخہ ہونا، ٹریول وغیرہ جو ہے نا اس کا 2 شاخہ ہونا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آج مجھے تھوڑا سا انگلش کا بخار آیا ہے، وہ اس طرح سے کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ ساتھ ساتھ انگلش میں نام بھی لکیروں کو بتا دیا کریں، کہ ہمیں بہت سے ایسے ہماری بچیاں ہیں، بہنیں ہیں اور بچے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو نا اردو میں سمجھ نہیں آتا، تو آپ انگلش بولیں گے تو اس میں یعنی لکیر کا نام صرف لکیر کا نام جو نا آپ انگلش میں بتائیں، تاکہ ہماری سمجھ میں آئے کہ آپ کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ تو ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں لک لائن کے اوپر، کہ لک لائن اگر 2 شاخہ ہو، جیسے کہ یہ دل کی لکیر 2 شاخہ ہے، دماغ کی لکیر 2 شاخہ ہے، زندگی کی لکیر 2 شاخہ ہے، تو اسی طرح سے اگر یہ لک لائن، جسے قسمت کی لکیر بھی کہتے ہیں، بھاگ ریکا بھی کہتے ہیں، بخت والی لکیر بھی کہتے ہیں، یعنی بخت بھی قسمت ہوتا ہے نا، بخت والی لکیر کہنا، لک لکیر کہنا، اس کے مختلف نام ہیں۔ لیکن پامسٹری، دش شناسی، فلکیات، یہ جو جتنے بھی علوم ہیں اس دنیا میں،
خاص طور پر پامسٹری کو یہ نہیں کہا جاتا کہ پامسٹری ہے یا دشناسی ہے یا کچھ ایسا علم ہے، کچھ نہیں کہا جاتا. جو ہاتھ دکھانے آتا ہے تو وہ سوال یہی کرتا ہے کہ میری قسمت دیکھیں کیسی ہے. وہ کہتا ہے کہ میری قسمت دیکھیں کیسی ہے. ہمارے یعنی اس کا نام جو پامسٹری کا نام انہوں نے یہ رکھا ہوا کہ قسمت دیکھنے والی لکیر، قسمت دیکھنے والے لوگ. ٹھیک ہے. تو پیارے دوستو، قسمت کی لکیر یعنی لک لائن اگر آخر میں 2 شاخوں میں تقسیم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لکیر میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے، کوئی جزیرہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لک لائن بہت اچھی ہے اور اس کے ساتھ یعنی ایک وقت میں 2 مختلف کاموں میں کامیابی کا امکان ہے، یا ایک وقت میں 2 مختلف پوزیشنیں بننے کا امکان ہے. کہ مثال کے طور پر آپ سرکاری نوکری بھی کر رہے ہو، اس میں بھی کامیابی ہے، اور کوئی پرائیویٹ کام کر رہے ہو، اس میں بھی کامیابی ہے. یا آپ صبح میں کوئی کام کرتے ہو، شام میں کوئی کام کرتے ہو، اس میں دونوں میں آپ کو کامیابی ہے. تو لک لائن اگر آخر میں 2 شاخہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 2 مختلف شعبوں میں 2 مختلف کاموں میں آپ اللہ کے فضل سے کامیاب ہوں گے اور بہتر ہوگا. اس کے بعد اگر شادی کی لکیر 2 شاخہ ہے، شادی کی لکیر اگر 2 شاخہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنی علیحدہ ہو جانا، الگ ہو جانا. یہ اس کو طلاق کی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے الگ ہو جانا، پھر بزرگوں کا یا بڑوں کا مل کے کوئی پنچایت کرنا، اس کے بعد یعنی راضی نامہ کروا دینا، معاملات جو نا بالکل حل ہو جائیں اس طرح سے. تو بعض اوقات تو ایسا نہیں ہوتا. اور یقین کریں کہ یہ لکیر جن بچیوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو ہم انہیں بتاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ بچی جو ہے نا یہ بیچاری پریشان ہو جائے گی، یہ رونا شروع کر دے گی، یا اس کے والد والدہ بھی جنہیں اگر دیکھیں گے تو وہ بھی پریشان ہو جائیں گے. تو اس لکیر اگر اس طرح سے شادی کی لکیر ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا مزاج، اپنی عادت، اپنی ساری چیزیں بدل دیں، انشاءاللہ العزیز یہ بدل جائے گی. اور اگر آپ کی طرف سے کوئی پرابلم ہے تو اس کا میں کوئی حل نہیں کر سکتا، لیکن سامنے سے اگر پرابلم ہے تو اس کا حل بھی کیا جا سکتا ہے. یا تو کچھ عرصے کے لیے آپ ان سے چلی جائیں، اس لکیر کو پورا کر لیں. مثال مہینہ، 2 مہینہ، 3 ماہ کسی اور ملک میں اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، کسی اور ملک جانا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیں، نہیں تو اپنے گاؤں یا اپنے شہر جا کے 2-3 ماہ کا عرصہ گزاریں اور پھر آ جائیں، تاکہ اس لکیر کا نیس اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو اس کا یہ حل ہے، اس کے سوا حل نہیں. اور یقین کریں ہاتھ میں جب بھی یہ لکیر میں دیکھتا ہوں میں کانپ اٹھتا ہوں، کیونکہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ میں اس بچی کو کیا بولوں کہ تمہاری طلاق ہونے والی ہے، تمہاری زندگی سے نکل جانے والا ہے، تم علیحدہ ہونے والی ہو. یہ لفظ میرے لیے بہت بھاری ہے. تو میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کی چیز کو دیکھوں ہی نہ. لیکن کیا کریں، ہمارا کام ہی ہے تو سارا دن یہی دیکھنے پڑتے ہیں. تو پھر مجبوری سے بتانا بھی پڑتا ہے کہ بیٹا اپنی عادت، اپنا مزاج، اپنے اخلاق، ہر چیز بدل دو، اور کچھ عرصے کے لیے جنہیں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ یا کسی دوست کے گھر چلی جاؤ، جیسے آپ کی جنہیں بہتر لگے اس طرح سے کر لیں. تو اس کے بعد اگر سفر کی لکیر اس طرح سے 2 شاخہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ سفر کی لکیر بھی 2 شاخہ ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سفر کی لکیر کا 2 شاخہ ہونا ہے کہ مثال آپ جائیں گے تو سعودی عرب جائیں گے، وہاں سے اللہ آپ کے کوئی ایسے وسائل بنائے گا کہ آپ جنہیں امریکہ چلے جائیں گے یا لندن چلے جائیں گے یا کسی بھی دوسرے ملک چلے جائیں گے. ایک ملک ارادہ آپ کا ہوگا کہ میں دبئی جا رہا ہوں، دبئی پہنچ کے آپ سعودیہ نکل جاؤ گے، سعودیہ پہنچ کے آپ کسی اور ملک چلے جاؤ گے، وہاں پہنچ کے کسی اور ملک چلے جائے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی قسمت میں ٹریول یعنی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کسی ایک جگہ یعنی ٹک کے نہیں ہوتے. مثال پاکستان آ رہا ہے تو یہاں سے کہے گا میں انڈیا چلا جاتا ہوں، انڈیا چلا گیا تو اس نے کہا میں وہاں سے امریکہ چلا جاتا ہوں، امریکہ گیا تو اس نے کہا میں کہیں اور چلا جاتا ہوں. تو اس طرح سے ہوتا ہے. اگر 2 شاخہ سفر کی لکیریں ہوں تو یعنی ملک بدلتے رہتے ہیں اور سفر بھی بدلتے رہتے ہیں. اب شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. ولیم نے سوال کیا لاہور سے کہ میں ہاتھ کی کڑھائی کا کام کرتا ہوں اور گزشتہ کئی سالوں سے جنی مشکلات کا شکار ہوں، اور یقین کریں کہ اب تو میں اپنے گھر کا خرچہ بھی پورا نہیں کر سکتا اور پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ولیم صاحب آپ کرسچن ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، لیکن کیا ہے کہ میں آپ کو یعنی کوئی ایسی چیز تو بتا نہیں سکتا. آپ ایسا کریں کہ اللہ توبہ جو ہے نا کر لیا کریں، خدا توبہ کر لیا کریں، اسی میں آپ کی بہتری ہے اور اسی میں آپ کی اچھائی ہے. اور جتنا آپ کو موقع ملے خدا توبہ ضرور کیا کریں.
خدا توبہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے حالات جو نا اللہ کے فضل سے بدل جائیں گے، کیونکہ آپ کی قسمت میں ایک اسٹار بن رہا ہے اور یہ اسٹار بہت اچھی علامت ہے، کوئی بہت بڑا چانس ہے، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، لیکن یہ 2022 اور 2023 میں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فرزانہ نے سوال کیا سرگودا سے کہ میں رینٹ پہ رہتی ہوں، یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے، یعنی کہ کرائے کے مکان میں رہتی ہوں، میرے حالات کب اچھے ہوں گے۔ فرزانہ صاحبہ آپ کے حالات بہت جلد اچھے ہو جائیں گے۔ آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، ڈبل درود بھی کہتے ہیں، کوشش کریں کہ اس کی ایک تسبیح یعنی 100 دانوں کی پڑھ لیا کریں، آپ کے حالات اللہ کے فضل سے بدل جائیں گے اور حالات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ شمیم نے سوال کیا دہلی سے کہ میں انڈیا میں ہوتا ہوں اور ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کہ کون سے ملک جاؤں، کون سا ملک میرے لیے بہتر ہوگا۔ شمیم صاحب آپ کسی بھی ملک چلے جائیں، آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں اور انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی ملے گی۔ گزشتہ وقت میں بھی آپ کو کامیابی ملے اور آنے والے وقت میں بھی کامیابی ملنے کے چانس ہیں۔ عطیہ نے سوال کیا کشمیر سے کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتی ہوں، جا پاؤں گی یا نہیں؟ بالکل آپ کے ہاتھ میں سفر کی 2 لکیریں موجود ہیں، انشاءاللہ 2 سفر آپ کریں گے اور سفر بھی کامیاب سفر ہوں گے انشاءاللہ۔ سہیل نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں؟ سہیل صاحب آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے اور کامیابی کی لکیر بڑی شوخ اور گہری ہے، ایسے لوگوں کے نصیب میں بے حساب پیسہ ہوتا ہے، شرط یہ ہوتی ہے کہ محنت کریں اور جب آپ کو ٹائم ملا کرے توبہ استغفار کی ایک تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں 100 دانوں والی۔ نادیہ نے سوال کیا فیصلہ آباد سے کہ میری شادی ہو گئی ہے، یہ بتائیں کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزرے گی؟ نادیہ صاحبہ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کی 2 شادیاں ہوں گی، یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چانسیہ شادی کی لکیر بھی موجود ہے اور اللہ کے فضل سے آپ کی شادی کامیاب رہے گی اور زندگی بہت اچھی اور بہت بہتر گزرے گی۔ سید ارباز شاہ نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں یا جہاں بھی پیسے لگاتا ہوں اس میں ناکام ہو جاتا ہوں، یہ بتائیں کہ کامیابی میرے نصیب میں ہے یا نہیں؟ بالکل اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں کامیابی بھی ہے اور آپ انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے۔ آنے والا وقت جو نا آپ کا وقت ہوگا، صرف آپ کا۔ اقرا عمیر نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دولت کتنی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر تو بہت اچھی ہے اور کامیابی کی لکیر موجود ہے اور کامیابی کی لکیر پر ایک کراس کا نشان بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں بڑی دولت ملے گی اور کامیابی نصیب ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ کوشش کریں سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پابندی سے 100 بار پڑھا کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ ثاقب صاحب نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ 9 سال سے سرکاری نوکری کر رہا ہوں، یہ بتائیں کہ اس میں میری سروس پکی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے، نوکری آپ کی اپنی جگہ، کوشش کریں آپ کاروبار کریں، اس میں مجھے بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ واصف صاحب نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا باہر ہوگی اور شادی کب تک ہوگی؟ واصف صاحب آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اس کے مطابق آپ کی شادی خاندان سے باہر ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ نمیر احمد صاحب نے سوال کیا لاہور سے کہ میری صحت کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ میں بہت پریشان ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں جو صحت کی لکیر ہے وہ تو اللہ کے فضل سے بہتر ہے، جو پرابلم کا وقت تھا وہ گزر چکا اور آنے والا وقت انشاءاللہ آپ کا اچھا وقت نظر آتا ہے۔ اصغر علی نے سوال کیا موہانہ سے کہ یہ بتائیں کہ کامیابی کب ملے گی؟ آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں ہیں اس کے مطابق 2021 آپ کے لیے اچھا ہوگا اور انشاءاللہ اس میں کامیابی ملنے کے کافی حد تک چانس ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔